السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائی، آپ کا سوال ہے جمہوریت کے تعلق سے اور خلافت کے تعلق سے، اور عام بندہ، عام جنتا، عام شخص کیا کرے، ووٹ پول کرے یا گھر بیٹھا رہے؟ تو جی میرے پیارے بھائی، جمہوریت کیا ہے، خلافت کیا ہے، اور جمہوریت کا اسلام کے اندر کیا حکم ہے، یہ مغربی جمہوری سیاست اسلام اس کے تعلق سے کیا کہتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اللہ رب العالمین کے سوا جن کی عبادت کرتے ہو وہ نام ہی تو ہیں جو خود تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے رکھ لیے ہیں۔ اللہ نے ان کی کوئی دلیل نازل نہیں کی، اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں ہے، اور اسی اللہ نے حکم دیا کہ تم صرف اللہ ہی کی عبادت کرو، یہی سیدھا دین ہے، مگر اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ تو پیارے بھائی، اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الحکم الا للہ، حکم فقط اللہ ہی کا ہوگا، حاکمیت اور حکومت ایک اللہ کی ہوگی۔ اور جمہوریت نے کیا کہا؟ گورنمنٹ آف دا پیپل، بائی دا پیپل، فار دا پیپل، عوام کی حکومت، عوام کے لیے، عوام کے ذریعے۔ اسلام یہ کہتا ہے ان الحکم الا للہ، حکومت، حکم فقط ایک اللہ ہی کا۔ اور جمہوریت کا کیا ماٹو ہے؟ گورنمنٹ آف دا پیپل، عوام کی حکومت، بائی دا پیپل، عوام کے لیے، فار دا پیپل، عوام کے ذریعے۔ اور جمہوریت ایک ایسا طرز حکومت ہے جس میں بندوں کو گنا جاتا ہے، تولا نہیں جاتا۔ جناب علامہ ساجد میر صاحب کا اور اسی طرح مسرت شاہین کا ووٹ ایک برابر ہے۔ تو جمہوریت کے اندر عوام کی حکومت، عوام کے لیے، عوام کے ذریعے۔ اسلام کے اندر ان الحکم الا للہ، حکم فقط ایک اللہ ہی کا ہوگا۔ اللہ کے ماں کسی کو اللہ کے ماں سوا کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ حلال یا حرام کا اختیار رکھتا ہو۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی آپ کیوں حرام ٹھہراتے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے؟ تو اس لیے پیارے بھائی، اسلام ہمیں یہ کہتا ہے، کتاب و سنت ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے ان الحکم الا للہ، حکم، حکومت فقط ایک اللہ رب العالمین ہی کا ہے۔ اللہ کے ماں سوا کسی کو حرام کا اختیار یا اللہ کے ماں سوا کسی کو حلال بنا دینے کا اختیار نہیں ہے۔ اور جمہوریت کے اندر جو پارلیمنٹ کی میجارٹی قانون پاس کر دے وہ قانون ہوگا۔ اب یہاں کچھ اشکالات کہ اگر قانون کتاب و سنت کے خلاف ہوگا تو وہ عدالت میں پہنچے گا اور عدالت اس کو دیکھے گی۔ ہم یہ پوچھتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کا ملک ہو اور وہاں جمہوریت ہو اور وہاں موجود پارلیمنٹ کے اندر اسلام کے خلاف بل، اسلامی قوانین کے خلاف
اسلامی اصولوں کے خلاف، اللہ کے حکم کے خلاف کوئی بل پیش کیا جائے تو وہ بل پیش ہی کیوں کیا جا رہا ہے؟ ایک چیز کو اللہ نے حرام قرار دے دیا تو اس کے حلال ہونے کے تعلق سے وہ بل پیش ہی کیوں کیا گیا؟ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ شراب حرام ہے، زنا حرام ہے، رنڈی بازی حرام ہے، سود حرام ہے۔ پارلیمنٹ کا ایک ممبر اٹھ کے کھڑے ہو کر کل یہ بل پیش کر دیتا ہے کہ جو ہے ہم جنس پرستی کی اجازت دی جائے۔ اب اس پر پارلیمنٹ کے ممبر ووٹ کریں گے اور اس کو اکثریت رائے سے یا رد کریں گے یا قبول کر لیں گے۔ اگر وہ رد ہو یا قبول ہو، جب ملک مسلمانوں کا اور تو وہاں اس بات کی اجازت ہی کیوں دی گئی کہ کوئی اٹھے اور شراب کی حلال ہونے یا اس کے استعمال کرنے کے تعلق سے، اس کی اجازت کی تعلق سے وہ بل پیش کرے؟ تو یہاں ووٹ تو بعد میں ہوگا۔ جس نے بل پیش کیا اسلام اس کو سزا دے گا، جنہوں نے اس بل کے حق میں ووٹ پول کیا ان کو سزا ملے گی۔ جس اسمبلی کے پارلیمنٹ کے سپیکر نے یا ڈپٹی سپیکر نے وہ بل لے لیا اور اس پر رائے لینا چاہیے، وہ سزا کا مستحق۔ کیوں کہ ان الحکم الا للہ، تو حکم اور حکومت یہ اللہ ہی کا ہوگا۔ اور جمہوریت نے کہا گورنمنٹ آف دا پیپل، بائی دا پیپل، فار دا پیپل۔ اور پھر یہاں موجود اور بہت ساری دیگر خرابیاں جن کو سورۃ الاخلاص پڑھنا نہیں آتی وہ قانون سازی کریں گے، اور اگر پورے قرآن کا حافظ بھی ہو تو اللہ کے پاس یہ اختیار ہے، مخلوق کے پاس تو اختیار ہے ہی نہیں۔ گورنمنٹ آف دا پیپل نہیں، گورنمنٹ آف دا اللہ، بائی دا پیپل، فار دا قرآن اینڈ سنہ۔ جمہوریت نے کہا گورنمنٹ آف دا پیپل، بائی دا پیپل، فار دا پیپل۔ اسلام نے یہ کہا گورنمنٹ آف دا اللہ، ان الحکم الا للہ۔ یہ سورہ یوسف ہے، پارہ نمبر 12 ہے اور اس کی آیت مبارکہ ہے آیت مبارکہ 40۔ ان الحکم الا للہ، گورنمنٹ آف دا اللہ، بائی دا پیپل، فار دا قرآن اینڈ سنہ۔ تو اس لیے پیارے بھائی، جمہوریت کے اندر دیگر بے شمار خرابیوں میں سے صرف ایک جملہ یہ سمجھ لیجئے کہ گورنمنٹ آف دا پیپل، بائی دا پیپل، فار دا پیپل۔ اور اسلام نے کہا ان الحکم الا للہ، گورنمنٹ آف دا اللہ۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سے پہلے جو گزر چکے ہیں امتیں، وہ امتیں کیوں ہلاک ہوئیں۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون۔ پارہ نمبر 10 سورۃ التوبہ آیت نمبر 31۔ یہودیوں اور عیسائیوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے علماء اور درویشوں کو، کس کو؟ رحمان ملک کو نہیں، اعتزاز احسن کو نہیں، زرداری اور نواز اور عمران خان کو نہیں، بلکہ کس کو؟ اللہ کو چھوڑ کر احبار و رہبان، اپنے علماء اور درویشوں کو اپنا رب بنا لیا، اور مسیح بن مریم علیہ السلام کو بھی، حالانکہ انہیں حکم یہی دیا گیا تھا کہ ایک اللہ معبود برحق کی عبادت کریں، وہ صرف ایک معبود اللہ ہی کی عبادت کریں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ اس شرک سے پاک ہے جو وہ کرتے ہیں۔ تو پیارے بھائیو، جب یہ آیت نازل ہوئی، عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، اور عدی کا باپ حاتم بہت بڑا
سخی تھا، جبکہ قبیلہ تئی چور اور ڈاکو قبیلہ، لوگوں کے مال لوٹنے والا، مگر اسی تئی قبیلے میں حاتم ایک بہت بڑا سخی، اور حاتم کا بیٹا عدی، حضرت عدی رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے۔ تو جناب عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ یہ آیت سن کر میں نے عرض کی کہ یہودیوں اور عیسائیوں نے تو اپنے علماء کی کبھی عبادت نہیں کی، پھر یہ کیوں کہا گیا کہ انہوں نے علماء اور درویشوں کو رب بنا لیا؟ تو پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ٹھیک ہے کہ انہوں نے ان کی عبادت نہیں کی، لیکن یہ بات تو ہے نا کہ ان کے علماء نے جس کو حلال قرار دے دیا اس کو انہوں نے حلال سمجھا، اور جس کو علماء اور درویشوں نے حرام قرار دیا اس کو حرام سمجھا۔ پیارے نبی نے فرمایا یہی ان کی عبادت کرنا ہے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 3095۔ تو پیارے بھائی کیا معلوم ہوا، حلال اور حرام کا اختیار جس کو دیا جائے گا وہ اس کی عبادت کرنا ہوگا۔ حلال اور حرام کا اختیار فقط ایک اللہ کے پاس ہے۔ ان الحکم الا للہ، گورنمنٹ آف دی پیپل۔ نہیں، یہ غلط، صحیح کیا ہے؟ گورنمنٹ آف دی اللہ۔ تو جمہوریت نے کہا گورنمنٹ آف دا پیپل، اور اسلام نے کہا ان الحکم الا للہ، گورنمنٹ آف دا اللہ۔ تو اس لیے پیارے بھائی اب یہاں دیکھیے کہ یہودیوں اور عیسائیوں نے عبادت گزاروں کو اور علماء کو اپنا رب بنایا، اور ہم نے پارلیمنٹ میں موجود عبد الرحمان یعنی رحمان ملک، اسی طرح اعتزاز احسن، اسی طرح بے نظیر اذان بج رہا ہے، اور اسی طرح یہ بے شمار دوسرے قبروں کو غسل دینے والے، بلکہ یہ کل جو ہے وہ اسلام آباد سے چلا، لاہور پہنچا، پورا ملک جام رہا، اور لاہور آ کر کیا کیا؟ حجویری یاترا کے لیے آیا، جبکہ اس سے ایک دن پہلے گورنر آف پنجاب محمد زبیر نواز شریف کے استقبال کے لیے پہلے پہنچا۔ سب سے پہلے حجویری، جس کو داتا کہا جاتا ہے، جھوٹا داتا، جھوٹے داتے کے دربار پر حاضری دی، پھر شہباز شریف اس جھوٹے داتے کے دربار پر موجود نواز شریف کے استقبال کے لیے، اور نواز شریف اس جھوٹے داتے کے دربار پر دربار یاترا، حجویری یاترا کے لیے پیش ہوا۔ تو یہودیوں اور عیسائیوں نے تو علماء اور درویشوں، عبادت گزاروں کو رب بنایا، اور جمہوریت نے کن کو رب بنوایا؟ اخلاص سورت پڑھنا نہ آئی، قرآن پاک کی ایک عام سی سورت پڑھنا نہ آئی، اذان بج رہا ہے کہنے والے، اور قبروں کی اور درباروں کی یاترا کرنے والے یہ لوگ۔ ہم نے حلال اور حرام کا اختیار ان کو دے دیا۔ جو ووٹ پول کرتا ہے، یاد رکھیے، وہ ایم ایم اے کو ووٹ کرے، ایم ایم اے کو ووٹ پول کرے یا ایم ایم ایل کو ووٹ پول کرے، ایک برابر ہے۔ گورنمنٹ آف دا پیپل نہیں، بلکہ گورنمنٹ آف دا اللہ۔ اور جب آپ نے ووٹ پول کیا تو آپ نے گورنمنٹ آف دا پیپل کو اختیار کیا، جبکہ اسلامی تعلیمات کے یہ خلاف۔ اسلام یہ کہتا ہے ان الحکم الا للہ، گورنمنٹ آف دا اللہ، بائی دا پیپل۔ اللہ کی حکومت لوگوں کے لیے قرآن اور سنت کے ذریعے۔ تو اس لیے پیارے بھائی جمہوریت قرآن و سنت کی تعلیمات کے بالکل الگ ایک نظام ہے۔ اور اسی طرح آپ نے خلافت کے تعلق سے پوچھا تو خلیفے کا انتخاب چند معزز سمجھدار علماء کرام کرتے ہیں، جیسے جناب
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے وہ خلفاء آئے. ابو بکر کا انتخاب صحابہ نے کیا، عمر کا انتخاب علماء صحابہ نے کیا، اور عثمان کا انتخاب علماء صحابہ نے کیا. اسی طرح دیگر کا انتخاب ہوا. تو چند قابل علم اور قابل قدر لوگ خلیفے کا انتخاب کرتے ہیں، اور جمہوریت کے اندر آپ کے سامنے ہے ووٹ پول کیا جاتا ہے، جہاں مرد کا اور عورت کا ووٹ برابر، جبکہ اسلام کے اندر یہ نہیں ہے. ایک مرد کے مقابلے میں 2 عورتوں کی گواہی لی جائے گی، یعنی عورت کی گواہی ایک مرد کے مقابلے میں آدھی ہوگی. یہاں برابر ہے، اور یہاں سمجھدار آنےست عقل مند کا ووٹ اور ایک بالکل کم عقل کا ووٹ، دونوں کا برابر. تو اس لیے پیارے بھائی جمہوریت کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور یہ فرق ہے جمہوریت اور خلافت کے تعلق سے. باقی یہاں یہ ساتھ سن لیجئے کہ بادشاہت کی اسلام کے اندر گنجائش ہے. واللہ تعالی عالم بالصواب.